امریکی صدر نے ایران کی جانب سے نئی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی. کہا جلد تجاویز کا جائزہ لیں گے کہ یہ قابل قبول ہیں یا پھر نہیں. واضح کیا تہران سے مذاکرات کی صلاحیت لامحدود ہیں. دو ٹوک پیغام دیا دوبارہ حملے کے امکانات موجود ہیں تاہم یہ ایران کے رویے پر منحصر ہے. ایران کی بحری ناکہ بندی کو دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا. ایران کی فوجی صلاحیتیں اور لیڈرز کو ختم کرنے کا ایک بار پھر دعویٰ کر دیا. ٹروتھ سوشل پر پیغام میں باور کرایا کہ ایران نے جو کچھ کیا اب تک اس نے زیادہ بڑی قیمت ادا نہیں کی. جرمنی سے 5000 سے زائد فوجیوں کو واپس بلانے کا بھی اعلان. آمنی کے لیے پاکستان کو منصوبہ پیش کر دیا. گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے, وہ سفارتکاری کا راستہ منتخب کرے یا محاذ آرائی کا. ایرانی نائب وزیر خارجہ کا دو ٹوک پیغام. واضح کیا کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی تیاری مکمل ہے. پاسداران انقلاب امریکہ کے کسی بھی ایڈونچر اور کسی بھی بے وقوفی سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار. شواہد بتا رہے ہیں امریکہ معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہا, جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. فوجی ہیڈ کوارٹرز کے نائب جعفر اسدی نے ٹرمپ کے بیانات تیل کی قیمتیں کم کرنے کے حربے قرار دے دیے. ایران کا جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 14 نکاتی امن منصوبہ پیش. ایرانی خبر ایجنسی تسنیم کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی, امریکی فوج کی انخلا کی شرائط شامل, اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور منجمد اثاثوں کی بحالی تجاویز کا حصہ, بحری ناکہ بندی ختم کرنا اور عدم جارحیت کی ضمانت منصوبے میں شامل. رپورٹ کے مطابق تجاویز واشنگٹن کے 9 نکاتی منصوبے کے جواب میں دی گئیں. تمام تصفیہ طلب امور 30 دن کے اندر حل کرنے کا مطالبہ. ایران میں امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ. ایرانی سرکاری میڈیا کی خبروں نے ہلچل مچا دی. ایرانی تجزیہ کاروں نے نہ پھٹنے والے امریکی اور اسرائیلی گولہ بارود کو عالمی پابندیوں کا شکار ملک کے لیے اسٹریٹجک موقع قرار دے دیا. برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سخت گیر حلقوں نے امریکی ٹیکنالوجی روس اور چین سمیت امریکہ مخالف ممالک کو فراہم کرنے کا بھی مشورہ دے دیا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اطالوی ہم منصب انطونیو تجانی سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی تازہ صورتحال اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال. اطالوی وزیر خارجہ کا مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار. مزید تصادم سے بچنے اور سفارتی کوششوں کو تیز کرنے پر زور. چین نے اپنی 5 ریفائنریز پر امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا. چینی وزارت تجارت کے مطابق تمام مقامی کمپنیاں عالمی قوانین کی پاسداری کرتی ہیں. بیجنگ ایرانی تیل کا بڑا خریدار ہے, پابندیوں کو تسلیم نہیں کریں گے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی لبنان کے متعدد علاقوں پر بمباری. اسرائیلی فضائیہ نے جبل ریحان, بسلایا اور جزین کے علاقے السرید کو نشانہ بنایا. حملوں میں مزید 3 افراد شہید اور متعدد گھر تباہ ہو گئے. جنوبی لبنان کے سرحدی گاؤں خیام میں صہیونی فوج نے متعدد گھروں کو آگ بھی لگا دی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی عارضی جنگ بندی نافذ نہیں, صرف عید کے موقع پر 3 دن کا محدود وقفہ تھا جو اسی وقت ختم ہو گیا تھا. ترجمان دفتر خارجہ کی وضاحت. امریکی ریاست فلوریڈا کے سینٹ پیٹرزبرگ کیمپس کی ایک عمارت میں آگ بھڑک اٹھی. شعلے اور دھوئیں کے بادل دور تک دکھائی دیے. امدادی اہلکاروں کے مطابق عمارت کو بحفاظت خالی کرا لیا گیا اور کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی. کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر 4 کی عمارت میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. چیف فائر آفیسر کے مطابق آگ فرنیچر کی دکان میں لگی جس نے عمارت کے دوسرے حصوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا. آگ لگنے سے کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. کراچی کے علاقے طارق روڈ سوسائٹی قبرستان کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا. پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. کون بنے گا پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا چیمپئن؟ آج رات 8 بجے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کے درمیان گھمسان کا رن پڑے گا. پشاور زلمی 9 سال بعد دوسرا ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم. پہلی بار پی ایس ایل کے میدان میں اترنے والی حیدرآباد کنگز مین کے حامیوں نے بھی جیت کی امیدیں لگا لی. پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے ٹائٹل جیتنا ہر کھلاڑی کا خواب قرار دے دیا.
हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लिबोशियन ने भी जीत के लिए पूरा जोर लगाने का अज़म दोहरा दिया। PSL 11 की फातेह टीम को $10 लाख मिलेंगे। रनर अप टीम को भी $5 लाख की इनामी रकम मिलेगी। PSL की बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी $2 लाख की रकम मिलेगी। PCB ने तफसीलात जारी कर दी। शायकीन को शाम 6 बजे स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान के इकदामात, PSL फाइनल, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से आगाह किया। वजीर आजम की खिलाड़ियों, शायकीन और दीगर शहरियों के लिए बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत में इजाफे से पहाड़ों पर बर्फ तेजी से पिघलने लगी। दरियाओं और नदी नालों में अचानक तूफ़ानी का खतरा बढ़ गया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकाम की मछली पकड़ने और दरियाओं के किनारे जाने वालों को एहतियात बरतने की हिदायत। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन और कलमा चौक समेत दीगर मकामात पर बादल खुलकर बरसे।